سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو محتاج ہو جاتا ہے. جو زندہ رہنے والے لوگ ہیں ان کی دعاؤں کو منتظر رہتا ہے. کوئی میرے لیے دعا کرے, میرے لیے اظہار کرے, مجھے ثواب دے. آج ہم زمین کے اوپر ہیں, کل ہم زمین کے نیچے ہوں گے. آج اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے, جتنی چاہے نفل پڑھیں, جتنی چاہے عبادت کریں, جتنی چاہے تسبیح کریں, جتنی چاہے تلاوت کریں, جتنی چاہے مسجد میں وقت گزاریں. اللہ نے آج ہمیں یہ موقع دیا ہے. ہو سکتا ہے کہ کل کا سورج جب طلوع ہو یہ سارے اختیارات ہم سے لے لیے جائیں اور ہم بھی محتاج ہو جائیں, جیسے زمین کے نیچے جائیں. سارے اختیارات ہم سے چھین لیے جائیں گے, ساری طاقتیں چھین لی جائیں گی. زبان سے ایک دفعہ بھی اللہ کہنے کی ہمیں طاقت نہیں ہوگی. اس وقت کتنی آسانی سے ہم لاکھوں دفعہ اللہ کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کو ایک دفعہ بھی اللہ سے کہنے کی طاقت نہیں ہوگی. تو وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان وہاں پر بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں. اس کے لیے جنت کے درجے بلند ہوتے رہتے ہیں. اس کے لیے جنتوں کو کھول دیا جاتا ہے. اگر کوئی پیچھے ایسا بچہ چھوڑا ہے, ایسی اولاد چھوڑا ہے, ایسے انسان چھوڑا ہے, ایسے کام چھوڑا ہے کہ اوپر والے کر رہے ہیں اور اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے. تو کتنے عزیز اور اقرب ہمارے دنیا سے جا چکے ہیں دوستو, یہ سوچیں. ہمیں ان کا خیال نہیں ہوتا بس, لیکن وہ محتاج ہیں. جب بھی کوئی عبادت کریں, جب بھی کوئی اللہ توفیق دے کسی عمل کی بھی, سب سے پہلے جنہوں نے ہمارے پہ احسان کیے ہیں ہمارے والدین ہیں. چاہے کتنے ہمیں ماریں, کتنا ہمیں برا کہیں, کتنے ہماری پٹائی کریں, جو کچھ بھی کریں, لیکن ان کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے. کما ربیانی صغیرا اللہ نے قرآن میں کہہ دیا. سب سے بڑا ہمارا فرض یہ ہوتا ہے کہ ان پر ہم احسان کریں. احسان کیا ہے؟ حضرت نے ایک دفعہ مجھے فرمایا بڑے عجیب طریقے سے کہ فاروق صاحب یاد رکھنا, اس کو فراموش مت کرنا کہ ہم محتاج ہوں گے تمہارے. ہمارے لیے احسان کرنا, صدقات دینا, قرآن کی تلاوت کرنا, جو کوئی عمل کرو ہمارے لیے ضرور بھیجتے رہنا. ہمارے لیے یہ لفظ ہے, بھولنا نہ ہمیں. یہ ہمارے اتنا وہ اللہ کا ولی کہہ رہا ہے. کیا کہتا ہے؟ بھولنا مت مجھے. اور پھر بڑی اچھی بات آگے کہی کہ لیکن ایک بات کا بھی خیال رکھنا, یہ احسان کرنا جو ہے, ثواب کرنا جو ہے, الحمدللہ اللہ والوں کو, بزرگوں کو, ماں باپ کو جو ہے, یہ خالی نہیں جاتا, بلکہ کیا ہے الحمدللہ اس سے فیوز اور برکات بڑھ جاتے ہیں انسان کے. کتنی کہ خالی نہیں جاؤ گے, جیسے جتنا ثواب بھیجو گے اللہ اس سے زیادہ تمہارے درجوں کو بلند کرتا ہے. خاص طور پہ جو سالکین ہیں ان کا تعلق جب اللہ والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے تو ان کو سب سے بڑی چیز جو ہے کنیکشن کا معاملہ ہوتا ہے کہ اپنے شیخ سے کتنا کنیکشن مضبوط کریں. کیونکہ کنیکشن شیخ جس کو رابطہ شیخ کہتے ہیں تصوف میں, تو اس کے ذریعے سے مریدوں کو فیوز اور برکات پہنچتے ہیں. اور جس قدر اپنے شیخ کے فیوز اور برکات اس کو پہنچتے ہیں اسی قدر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی روحانی ترقی کو بلند کرتا ہے. یہ ایک سسٹم اللہ پاک نے رکھا ہے جو بزرگان دین نے بیان فرمایا ہے اپنے طریقوں سے, اپنے کشف سے. تو یہ تو لازم ہو جاتا ہے ہر مرید پر کہ اگر وہ شیخ کے جانے کے بعد بھی ترقی, اس کو فیوز برکات حاصل کرنا چاہتا ہے زندگی میں, تو
الحمدللہ اس کی شکل دیکھ کے، اس کے جوتے دیکھ کے ہی فیض مل جاتے ہیں. اس کے جوتے اٹھانے سے اللہ تعالیٰ برکات و فیض عطا فرماتے ہیں، اس کے نور کو بلند کرتے ہیں، اس کے سینے میں اس کا جواب ملتا ہے، اس کو جواب ملتا ہے اس کو سینے میں. تو خدمات تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو سسٹم اللہ نے ایسا یہ رکھ دیا کہ ان کو پھر نہ بھولیں، بلکہ کیا ہے، جیسے کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں الحمدللہ. تو سب سے پہلا جو ہمارا ذکر کا کام ہوتا ہے، ہم تمام جتنے بھی ختم خواجگان کہتے ہیں، خواجگان جتنے بھی اللہ والے ہیں جو سلاسل سے تعلق رکھتے ہیں والے، سب سے پہلے ہم ان کو یاد کرتے ہیں. جتنے بھی کلمات ہم پڑھتے ہیں یہ سارے منسوخ کرتے ہیں ان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کا سارا ثواب، ایک ہی نام تو میں تو نہیں لیتا ہوں نا، لیکن پوری نیت تو یہ میں کر کے بیٹھتا ہوں نا، جو اس کی نیت ہے اس ختم خواجگان کی، کہ فلاں بزرگ جن کے ساتھ الحمدللہ ان کے تعلق ہیں، سارا کا سارا جو ہم پڑھیں گے ختم خواجگان درود شریف، سارا کا ثواب ان کو پہنچے. یہ پہنچنے کے بعد پھر آدمی مراقبہ کرتا ہے. سبحان اللہ. جو اصل چیز تو مراقبہ ذکر ہے، یہ خاموش ذکر، اس میں پھر انسان کی جو ہے روحانیت بڑھتی ہے دل کی الحمدللہ، اور اللہ سے تعلق اور قریب ہوتا ہے انسان. اصل چیز تو یہ ہے جو مراقبہ ہم کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنے کنیکشن ملانا پڑتا ہے اللہ والوں سے، ان بزرگوں سے، جن کے وسیلے سے ان کے جانے کے بعد بھی الحمدللہ فیض و برکات انسان کو عطا فرماتے ہیں. تو یہ ہے کہ بھئی والدین چلے جاتے ہیں، انتقال کر دیتے ہیں انسان کو، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک پردہ فرما گئے، عالم برزخ میں موجود ہیں الحمدللہ. ہماری نگاہیں ان کو نہیں دیکھ سکتی، ارواحوں کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن ایک ایسی دنیا میں موجود ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کی روحانی طاقت ہم سے مختلف ہوتی ہے. ہم تو جسم کے ساتھ ہیں، وہ لطیف انسان بن جاتے ہیں. لطیف کہتے ہیں لائٹ شکل اختیار کر لیتے ہیں، عالم برزخ میں رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو چاہے جس طرح جیسا انصاف ان کے ساتھ کرتا ہے، کسی روحوں کو بھیجتا ہے، دکھاتا ہے، یہ اللہ کے معاملات میں سے سارا معاملات ہوتے ہیں. لیکن ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جب ہمارے والدین چلے جائیں، خاص طور پہ ہمارے بزرگان دین ہو، تو ایک معمول بنا لے انسان، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا. فائدہ ہمارا بھی ہے اس میں، یاد رکھیں، یعنی خالی نہیں جاتا آدمی، کہ ڈیفینیٹلی ہر نماز کے بعد ہمیں 3 دفعہ کم سے کم قل هو اللہ ضرور پڑھنی چاہیے اپنے والدین کے، ان کو بخشنا چاہیے. اب یہی نہیں کہ والدین یا بزرگ مر جائیں تب ایصال ثواب ہوتا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ایصال ثواب جب ہوتا ہے جب مر جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. زندگوں پورا پہنچتا ہے الحمدللہ. جیسے آپ طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے ہوئے آپ الحمدللہ فوراً جو ہے اپنے والد کو دیکھیں. مجھے ایک قصہ یاد آتا ہے، ایک بزرگ تھے، وہ قبرستان سے گزرے، تو صاحب کشف بزرگ تھے، تو جب قبرستان سے گزرے تو عجیب نظارہ دیکھا، اللہ نے کو دکھا دیا. دیکھا سارے قبروں سے مردے نکلے ہوئے ہیں اور بے تحاشا کوئی چیز چن رہے ہیں اور جھولی میں بھر رہے ہیں. تو یہ دیکھتے رہے کہ اللہ یہ کیا چیز ہے. خالی وہ سو گئے تھے، ان کو کشف تھا، جس طرح تھا معاملہ. تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ ایک جو بزرگ ہے قبر والا ہے، وہ اس ہجوم میں نہیں ہے، وہ آرام سے بیٹھا ہے. تو یہ بڑی کیا بات ہے، یہ کیوں آرام سے بیٹھا؟ سارا قبرستان ٹوٹ پڑا ہے اس پر، جہاں ایک جیسے کوئی چیز بہت بڑا امبار لگا ہوتا ہے نا پیسوں کا، اور آدمی اس کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، سب لوٹ رہے ہیں اس کو، وہ نہیں جا رہے. تو وہ گفتگو کی انہوں سے کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے، سارے لوگ تو اتنا ڈھیر لگے ہیں اور وہ لوٹ رہے ہیں، آپ آرام سے بیٹھے ہیں. تو کہنے نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے ابھی. اس نے وہ کیا وجہ؟ کہتا ہے میں اپنا جو بیٹا تھا نا، تو میں اس کو حافظ بنایا تھا، اور الحمدللہ اس کا معمول یہ ہے کہ وہ صبح سے لے کے شروع ہوتا ہے تلاوت کرنا، اور شام تک وہ تلاوت کرنے کے بعد سارا ثواب مجھے بھیج دیتا ہے. تو ان کو تو کبھی کبھی پہنچا ہے، میرے پاس اتنا امیر ہوں کہ ہر وقت ہر روز قرآن کے سارے ثواب میرے پاس پہنچتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. کہ کہاں ہوتا ہے؟ کہتے ہیں میرا بیٹا تو فلاں جگہ پر ہوتا ہے. تو بات ختم ہوئی کہ میں دیکھو تم صحیح، واقعی بھائی جو کہہ رہے ہیں ان کا بیٹا کوئی ہے یا ایسا کوئی کام ہے تو میں بھی جا کے دیکھوں. تو وہ شہر میں گیا، اس تلاش کیا، تو وہ جو بیٹا تھا وہ ریڑھی لگاتا تھا کسی چیز کی. ریڑھی سمجھتے ہیں آپ؟ مطلب کیا کہوں گا اس کو، ہاں جی، وہ جیسے کوٹ نہیں اس میں لے کے کچھ چیزیں بیچ کے آدمی بیچتا ہے، ابھی سبزی وغیرہ بیچتا تھا. تو ساتھ ہی اس نے قرآن رکھا تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. تو سارا دن کے ساتھ رہے، سارا دن اس نے تلاوت کی، اور تلاوت کرنے کے بعد اس نے جا کر سارا ثواب اپنے والد کو بھیج دیا.
تو اس نے ان کا نام پوچھا، وہ کہنا کہ بھئی آپ فلاں فلاں انسان کے بیٹے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں فلاں انسان کا بیٹا ہوں۔ کہتے ہیں آپ کا کیا معمول ہے؟ کہتے ہیں میں یہ جاتا ہوں کام پہ تو اپنا کہاں دکان بھی لگاتا رہتا ہوں، جو ریڈی لگاتا ہوں، اور اس کے ساتھ قرآن پڑھ کے میں سارا ثواب جو ہے اپنے والد کو بھیج دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ پھر تھوڑے دن کے بعد ان کا گزر ہوا قبرستان میں، تو دیکھا جناب پھر اس طرح ڈھیر لگا ہوا ہے، مردے جو ہے لگے ہوئے ہیں جناب، وہ ثواب کچھ کھینچ رہے ہیں۔ جیسے ایک آدمی یہاں سے بیٹھا ہے، قبرستان سے گزرا ہے، تو وہ کہتے ہیں یا اللہ 3 دفعہ کل اعوذ پڑھتا ہے، جاتے ہیں نا لوگ، یا اللہ سارے قبرستان کو ثواب دے دے، وہ ایک دم ثواب وہاں کی دولت بن کے آ جاتا ہے، اور سب مردے جمع ہو جاتے ہیں، کھینچنا شروع کرتے ہیں ثواب۔ ایسا صرف 3 دفعہ کی لوگ اللہ کے حال ہوتا ہے۔ تو جب وہ گئے تو وہی معاملہ، وہ لیٹے تو پھر وہ خواب سے آیا، ان کو دیکھا کہ جناب وہ ڈھیر سے لگا ہے، اور وہ جو آدمی پہلے جو تھا وہ ثواب نہیں اٹھا رہا تھا، وہ بھی لگا ہے بیچ میں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ آج تو یہ بھی اس میں میلے کے اندر شامل ہوا ہے، اور یہ بھی ثواب حاصل کرنے کے لیے ٹکرے مار رہا ہے۔ تو انہوں نے بعد مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ تو آرام سے بیٹھتے تھے اور آج آپ لگ گئے اس میں، آپ بھی لگے ہیں لائن پر؟ کہتے ہیں ہاں اب تو میرے حالات مختلف ہو گئے، میں بھی محتاج ہو گئی۔ اس نے کیا بات ہے؟ کہتے ہیں میرا بیٹا جو تھا نا، بیچارہ جو میرے ثواب بھیجتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا ہے، تو اب میرا ثواب کوئی نہیں بھیجتا، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو ایسے بڑے بڑے واقعات بزرگوں نے لکھے ہیں بھائیوں۔ تو ہم تو اب دنیا میں بیٹھے ہیں، ہمیں تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں نا، لیکن نیچے جھانک کے دیکھیں، اس وقت ایک دنیا ہے، بہت بڑی دنیا ہے نیچے زمین کی، بہت بڑی دنیا ہے زمین کے نیچے۔ ہمارے بھی ہیں رشتے دار بھی ہیں، باہر بھی ہیں، کیا فرق پڑتا ہے کہ صدقہ دے دیں ہم کبھی؟ صدقے کا بہت ثواب پہنچتا ہے ماں باپ، رونا دھونا کام نہیں آتا مرنے کے بعد، ہائے ماں ہائے باپ یہ نہیں آتا، سیدھا پریکٹیکل کوئی کام کریں۔ آپ کسی دیہات میں پانی کا نلکا لگا دیں، ایک کنواں کھدوا دیں، الحمدللہ، ایک مدرسہ قائم کروا دیں۔ غریب غربت کی تو انتہا ہے ہمارے ممالک میں، انتہا ہے، کوئی کمی ہی نہیں ہے، کمی ہی نہیں ہے۔ ایک کبھی چکر آپ جاتے رہتے ہیں، مارتے رہتے ہیں، خود جائیں، غریبوں اتنے ڈھیر ہوں گے، ہم کسی کے وظیفہ لگا دیں، نیت کر لیں سارا وظیفہ میرے باپ کا ہے، یہ میری ماں کا ہے، تو خود بھی آپ کو سکون پہنچے گا، ایسے معاملہ میں یاد رکھیں، بے انتہا سکون پہنچے گا، اور ان کی تو زندگی بن جائے گا۔ باقی آپ روتے رہیں، ہائے مر گئے میری ماں فلاں ماں، اور اس کے علاوہ دوسروں کی محتاجی کریں کہ جی آپ میری ماں کے لیے کر دیں، آپ میری ماں فلاں پڑھ دیں، آپ میری فلاں پڑھ دیں۔ کوئی پڑھتا ہے کس نیت سے پڑھتا ہے، پیسے دے گی کسی سے پڑھوائیں گے تو پیسہ پڑھے گا، وہ نے کیا پڑھنا کہ مولانا صاحب یہ ہے 10 پاؤنڈ ہے میرا قرآن پڑھ دیں، وہ تو پڑھ دے گا، خود نہیں پڑھ رہے۔ آپ دل سے صرف 3 دفعہ قل اعوذ پڑھیں گے، اس قرآن سے زیادہ ہوگا افضل۔ دیکھیں معمول ہم کچھ پڑھتے ہیں، یاسین پڑھتے ہیں، سورہ واقعہ پڑھیں گے، سورہ سجدہ پڑھیں گے، سب پڑھتے ہیں نا، تو جلدی سے پڑھا بس اٹھ گئے، بس اپنے لیے کما لیا، ہم نے کما لیا۔ بالکل نہ اٹھیں جب تک نام لے لے کے ثواب پہنچا نہ دیں۔ آپ یہ میری بہن کو پہنچائیں، میری ماں کو پہنچائیں، اور یہ بھی کمال ہے کہ آپ پوری دنیا کو پہنچا دیں، اسی طرح سب کو برابر ثواب پہنچے گا اور آپ کو بھی پورا ملے گا، ایک ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہ یار 5 آدمیوں کو دوں گا تو ثواب کم ہو جائے گا۔ مجھے یاد ہے ایک واقعہ، اور یہ میں اس وقت اس میں تھا، عمرے پر تھا، شاید حج پر تھا، ایک اپنے ساتھی میں سے تھے، وہ ایک دم اٹھے، بہت سخت گرمی تھی اور دوپہر کا وقت تھا اور تھا بھی جمعہ۔ میں کدھر اٹھ رہے ہو؟ کہتے ہیں میرا دل کر رہا ہے، میں اپنے باپ کے، ان کے والد انتقال ہو چکا تھا، میں اپنا دل کرتا ہے، یہ بالکل میں آپ کو اپنے واقعہ بتا رہا ہوں۔ کہتے ہیں میرا دل کہہ رہا ہے حضرت میں اپنے والد، مجھے اجازت دیں اپنے والد کا طواف کروں۔ تو میں ہنس پڑا، میں کہا سبحان اللہ، اللہ کیسے کہا اتنا سخت گرمی، جمعے کا وقت، آپ اندازہ لگا لیں اس وقت طواف کا کیا حال ہوگا، اور جمعہ ہونے والا، اذان ہونے والی ہے۔ تو ان کو بس ایک جھرک لگا اور اس نے کہا حضرت مجھے اجازت دیں۔ میں کہا 100 دفعہ اجازت مجھے بھی یاد کرنا، مارے جمپ انشاءاللہ کہ تیرا باپ تجھے بلا رہا ہے۔ میں کو بدتمیزی کی ہوگی نا اس کے ساتھ، اٹھ، وہ اٹھا جناب، اللہ اکبر، اٹھ کے اس نے طواف کیا، طواف کو اس کا چہرہ لال ہوا تھا۔ کہتا حضرت عجیب واقعہ ہو گیا میرے ساتھ میں، کیا ہوا کہ جیسے ہی میں نے طواف کے آنکھ بند کی دعا کی تو میرے والد آ گئے اور کہنے لگے، اس کا نام لیا، میں نہیں لیتا نام کہنے، اور تو تے کمال ہی کر دیتا ہے، کس جگہ اور کیسے مقام پہ تو نے مجھے ثواب پہنچایا۔ میں بالکل آپ کو صحیح واقعہ بتا رہا ہوں، دیکھیں اب کہاں کنیکشن میں لائے گی تو ہم دیکھیں،
مکے میں بیٹھا ہے, جمعے کا وقت, اس کو خیال بھی نہیں تھا, وہ کھینچا ہے. میں کہا اللہ نے تو بتایا بیوقوف ہمیشہ ایسا کیا کر, تو کیا فرق پڑا تم نے ایک نیت کر لی. تو کہتے, اور اس نے بتایا کہ میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ اتنا ٹھنڈا طواف میں نے کبھی کیا ہی نہیں کہ ایسا لگا تھا ایئر کنڈیشن طرح موجود. ایسا ہو جائے کسی والد مر جائیں, اگر توفیق ہو تو فوراً جائیں عمرہ کرنے کے لیے, اور ان کے لیے عمرہ کریں, ان کے لیے طواف کریں, کہ بڑے آسان ہیں ہمارے, بڑے آسان ہیں ان لوگوں کے. ہمارے والدین ہوں, ہمارے مشائخ ہوں, ہمارے شیخ ہوں, جس طرح والدین جو ہمارے جسم کو پالتے ہیں, ہمارے شیخ اور ہمارے اللہ والے ہمارے روحوں کو پالا ہے انہوں نے. بڑے آسان ہیں دونوں کے ہم پر. ہمارا بھائی یعنی صغیرہ دونوں بھی فٹ آتا ہے. اگر ایسا موقع ہو جائے آپ کسی اپنے شیخ کے انتقال کا سنیں, یا کسی اپنے والدین کا انتقال ہو جائے, فوراً سے پہلے سب کام بند کریں, ٹکٹ کٹائیں اور سیدھا حاضری دیں, طواف کریں ان کے لیے, اور ایک ایک قدم کا ثواب ان کو بخشیں, ایک ایک قدم کا ثواب ان کو بخشیں, بجائے کونے میں بیٹھ کے روتے رہیں اور فلاں کرتے رہیں, یہ کرتے رہیں. اتنا سکون ہوگا آپ کو, اتنا سکون کی انتہا درجے کا سکون ہوگا, اور آپ کو آرام مل جائے گا. جیسے میں آپ کو قصہ سناتا ہوں اپنی والدہ کا, چھوٹے بھائی کا انتقال ہوا, جوان تھا بیچارے کا, تو ان کو چین نہیں آتا تھا, والدہ کو چین نہیں آتا تھا کہ مجھے واقع کیسے ہے چین, 35-37 سال کا بچہ انتقال کر دے سامنے بیٹھا بیٹھا اچانک. تو ظاہر ہے پھر تو ایک ہی راستہ ہے اس کا, ہم جا کے طواف کریں اور روزہ مبارک پہ جائیں اور جنت اس میں بیٹھیں, جا کے ریاض الجنت میں بیٹھیں, دعا کریں اس کے لیے, دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو پھر انہوں نے جناب عمرہ کیا, روتے رہے بیچاری والدہ تھیں. وہاں چلے گئے, پھر مدینہ منورہ گئے, وہاں بیٹھے تھے ریاض الجنت کے اندر آرام سے. تو الحمدللہ اس کے لیے دعائیں کر رہی تھی. ایک دم ان کی آنکھ لگی, خواب سے آیا, تو آگے ایک دم ڈائلاگ بولے اس نے کہ امی کیوں پریشان ہوتی ہیں, یہ لفظ کمال کر دیا آپ نے, آپ مجھے بھی پریشان کر رہے ہیں, لوگ بھی ہنستے ہیں سارے اوپر. یعنی جو وہاں تو ایک دنیا ہے نا, کہتے آپ روتے ہیں تو سب لوگ ہنستے ہیں کہ دیکھ تیری والدہ کو کیا ہوا ہے. تو میں تو بس اس نے دیکھی پوری بات بتائی اس نے. کہتا ہے بات دس یہ تھی, جس وقت مجھے دفن کیا تھا تو مجھے پہلا جھٹکا جو لگا تھا, جو سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ٹائم تھا, اس نے کہا وہ یہ تھا کہ جب سوال اور جواب کا جواب دینا پڑا مجھے. لیکن الحمدللہ حضرت کا نام لیا, حضرت کی برکت سے میں ایک دم وہاں سے نکل گیا, اور جیسے انہوں نے کہا میں کامیاب ہو گیا. اب مجھے اللہ نے اتنا درجہ دیا ہے اور اتنی اچھی جنت میں, آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ تو آپ بالکل پریشان, دیکھیں میں کتنا اچھا آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. ماں سے باتیں کی اس نے, وہ دن ماں کو تو بالکل جیسے ٹھنڈی برف پڑ گئی اس کو. تو یہ واقعات ہوتے ہیں جو کسی کو دکھا دیتا ہے اور ہمیں بتا دیتا ہے بھائی یہ ان چیزوں کو سمجھیں. اللہ نے ماں باپ کو بڑا بلند رکھا ہے, ان کے ادب کریں, ان کے یہ بکواس کرنا ہے, بدتمیزیاں کرنا, اس سے بڑا کوئی عذاب ہی کوئی نہیں. اس چیز سے بڑا کوئی عذاب نہیں کیونکہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو, اور اس سے بڑا فرما بردار کوئی نہیں جو مرنے کے بعد ہی اپنے ماں باپ کو سال کرتا رہے اللہ کے نزدیک. تو سکون چاہتے ہیں اپنے ماں باپ سے, محبت چاہتے ہیں, تو پھر کیا ہے الحمدللہ. ایک اور واقعہ مجھے اپنی والدہ کا یاد آ گیا کہ کوئی خاص موقع تھا, خاص کا موقع تھا, شادی کا ہی موقع تھا میرا, تو تھا ہی کوئی نہیں. تو الحمدللہ والدہ بہت زیادہ نہیں, میں تو 1.5 سال کا تھا, میری والدہ انتقال کر گئی تھی. 1.5 سال کا بچہ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے مجھے بتائیں, اس کیا پتہ ہوتا ہے. ان کے تو والدہ موجود ہیں, وہ گالی نکالتے ہیں, بتائیں قدر نہیں کرتے نا لوگ. جی آپ کو کیا پتا ہمارے کیا حالات ہیں, ہمارے والدہ نے کیا کیا, بتائیں کس کے حالات کو آپ کیا جانتے ہیں. اب 1.5 سال کا جس کا ماں سے محروم ہوا دیں, اس کے حالات کا آپ کیا مقابلہ کر سکتے ہیں, مجھے بتائیں. جس کو ماں پتہ ہی نہیں ماں کی محبت کیا ہے, آغوش ہی نہیں اس کو پتہ, مقابلہ شروع کر دیتے ہیں. نہیں جی ہمارے حالات کا کیا, آپ کو کیا پتا ہم کیا ہیں. تو اب یہ دیکھیں ماں کی روحیں کیسی چیز ہوتی ہیں. اب نیکسٹ ڈے میری شادی تھی, کوئی بھی نہیں آیا, جیسے میں نے آنکھ بند کی میری والدہ آ گئی, اور میں ان کو دیکھا بھی نہیں تھا, پورے اپنی والدہ کو دیکھ لیا, انہیں آنکھ مجھے پیار کیا, آشیرواد دی نے مجھے الحمدللہ کہ اللہ مبارک کرے تمہیں شادی. باقاعدہ سے مائیں کرتی ہے نا, تو میں آنکھ روتا ہوں, میری آنکھ کھل گئی. یہ بھائی ایک دنیا ہے, میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ پتھر نہیں ہونا چاہیے ہمیں. یہ سب لوگ جو ہیں ابھی بھی اللہ کی رحمتوں میں پہنچے ہوئے لوگ ہیں, جتنے لوگ چلے گئے ہیں. تو جب یہ اللہ آپ کتنی بڑی توفیق دی ہے اس وقت ہمیں,
इतनी बड़ी तौफीक दी है कि उसने हमें बिठा के अपना जिक्र करा दिया। इस पूरी दुनिया और कायनात में इतना बड़ा इनाम किसी को नहीं मिला होगा जितना आज इस वक्त हमें मिला है। इसका तो कोई मुकाबला है ही नहीं। जो कलमात आपने पढ़े, जो दरूद शरीफ आपने पढ़ा, जो फरिश्ते हम पे नाजिल हुए और अल्लाह की रहमतें जो नाजिल हुई, अल्लाह के दरबार में हमारी हाजिर हुई, नबी पासों के दरबार में हमारी हाजिरी हुई, सारा तो ये इतना बड़ा अल्लाह ने इस वक्त हमें इनामात, फज़ाइल, बरक़ात और इतनी दिए हैं तो हम कंजूस बन गए, चुपके से निकल जाए, किसी को दे के ना जाए। मामला गलत है नहीं भैया, ये सब कुछ दे दिया हमने। किसको दे दिया? अल्लाह को। एक एक नाम करके बताएंगे जिसने मेरे एहसान किया, जिसने बचपन से एहसान किया, मेरे वालदा, मेरे फलां, हर एक की नियत करके आदमी बैठे घर से चले कि सारा मैं इनको तकसीम करने आया हूँ। मैं अल्लाह तूने इतना बड़ा मौका दिया है, कल को मैं ना हूँ तो मैं इनको सब तकसीम कर रहा हूँ। ये सारा जितना माल तूने मुझे दिया है, एक चीज़ अपने साथ लेके नहीं जाऊँगा, सारा का सारा इनको तकसीम कर देता हूँ। अल्लाह पाक में तौफीक दे कि हम ये काम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदुल मुरसलीन जमीउल मुज़निबीन ताय्यिबीन नबीय्यिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अज़वाजिहि उम्महातिल मुमिनीन व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व सल्लिम तस्लीमन दाइमन अबदन गज़ीरा अल्लाहुम्मा इग़फिर लना ज़ुनूबना व ज़ुल्मना व हज़लना व जद्दना व ख़ताना व अमदना कुल्ला ज़ालिका इंदना अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान वअदख़िलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बुल आलमीन या रब्बुल आलमीन या रब्बुल आलमीन रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब या मुसर्रिफ़ल क़ुलूबि सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिका अल्लाहुम्मा सब्बितना अलल ईमान व अम्मितना अलल ईमान व अहशुरना यौमल क़यामति मअल ईमान अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम अल्लाहुम्मा इस्तबिलना बिसुन्नतिही व नफ़अना बिमुहब्बतिही व अहशुरना बिज़ुमरतिही या करीम अल्लाहुम्मा बारिक लना फिल मौत व फ़ीमा बअदल मौत अल्लाहुम्मा आज़िबना हिसाबन यसीरा अल्लाहुम्मा आज़िबना हिसाबन यसीरा अल्लाहुम्मा आज़िबना हिसाबन यसीरा अल्लाहुम्मा इन्ना अला गमरातिल मौत व सकरातिल मौत अल्लाहुम्मा इन्ना अला गमरातिल मौत व सकरातिल मौत अल्लाहुम्मा नऊज़ु बिका मिनल अज़ाबिल क़ब्रि व अज़ाब जहन्नम व फितनतल महया वल ममात व फितनतल मसीहिद दज्जाल या क़ादियल हाजात इक़्ता हाजातना या दाफ़िअल बलियात
ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري لا إله إلا أنت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهم كما ربياني صغيرا या अल्लाह हमारे माँ बाप को बख्श दे 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 या अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा या अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा या अल्लाह उनकी कब्रों को कुशादा कर दे या अल्लाह उनके हिसाबों को आसान फरमा दे ऐ मेरे मौला उनको अपने कुर्ब नसीब जगह नसीब फरमा जन्नत के आला दर्जे में जगह नसीब फरमा ऐ मेरे मौला जैसे उन्होंने हमें पाला हमसे मोहब्बत की मेरे मौला या अल्लाह हमसे शफ़क़तें की या करीम मेरे मौला तू भी उन पर रहम फरमा या करीम तू भी उन पर रहम फरमा या अल्लाह तू भी उन पर रहम फरमा اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.